بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عبداللہ۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے محدث تھے، حدیث شریف کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے 5 لاکھ احادیث جمع کی اور پھر ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا سنن ابی داؤد۔ سنن ابی داؤد صحاح ستہ کی ایک بہترین کتاب ہے۔ اس میں آپ نے ان 5 لاکھ احادیث میں سے صرف 4800 کا انتخاب کیا، اور پھر ہم جیسے لوگوں پر مہربانی کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص صرف ان 4 احادیث پر عمل کر لے گا تو اس کے لیے کافی ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث شریف ہے انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اس میں نیت دیکھی جاتی ہے کہ اصل میں اس کی نیت کیا ہے۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کام کا اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی نیت ہی خراب ہے، عمل چاہے جتنا بھی اچھا ہو، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی اچھے کام کی نیت کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کا اجر اور ثواب ضرور ملتا ہے۔ نیت کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نیت کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، اس لیے نیت کا خالص ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیت کی حیثیت سافٹ ویئر کی طرح ہوتی ہے۔ اگر سافٹ ویئر اچھا ہو تو موبائل اور کمپیوٹر بھی اچھا کام کرتے ہیں، اور اگر سافٹ ویئر ہی درست نہ ہو تو پھر کوئی چیز بھی صحیح طور پر کام نہیں کرتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کی نیت اچھی رکھیں۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص 1000 لوگوں میں پیسے تقسیم کرتا ہے اور اس کی نیت ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں میں میں سخی کہلواؤں یا لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، تو وہ تو ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ اور دوسری حدیث شریف ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی کہ فضول چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کام 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ جن کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ تو ظاہر کرنے چاہیے، اور جن کا نقصان ہوتا ہے ان کو ظاہری سی بات ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ایک کام وہ ہوتے ہیں جن کا نہ تو فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی نقصان ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ان کو کرنے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول گپیں ہانکتے رہیں، یا اپنے موبائل کو لے کر بیٹھ جائیں اور اسکرولنگ کرتے رہیں، صبح سے لے کر شام تک بس موبائل پر سوشل میڈیا دیکھتے رہیں، کوئی نہ کوئی چیز دیکھتے رہیں اور فضول دیکھتے رہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے کاموں میں مشغول ہونا جن کا نہ تو فائدہ ہو نہ نقصان ہو، ان کاموں میں پڑنا حقیقت میں یہ بھی اپنے آپ کا نقصان کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں جو ہمیں وقت ملا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ یہ تو برف کی طرح پگھل رہا ہے، اب اسے صحیح طور پر استعمال کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس لیے اس حدیث شریف میں فرمایا کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کاموں کو بھی چھوڑ دے۔ اور تیسری حدیث شریف ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر مجھے اپنے لیے اچھے گلاس میں پانی پینا پسند ہے تو میں دوسروں کے لیے بھی ایسے ہی سوچوں۔ اگر میں خود اچھے کمرے میں اچھی جگہ پر بیٹھنا پسند کرتا ہوں، اچھا لباس پسند کرتا ہوں، اچھا کھانا پسند کرتا ہوں، عزت کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، تو یہ سب کچھ مجھے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ الدین النصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر ہمارے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایثار والا، قربانی والا جذبہ نہیں ہوگا، خیر خواہی والا جذبہ نہیں ہوگا، تو ہم کامل ترین مومن نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرنا شروع کر دیں۔ اور چوتھی حدیث بھی بہت پیاری ہے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے
اور حرام بھی واضح ہے، مطلب کہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں اور حرام چیزیں جتنی ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ مثال کے طور پر پانی پینا، کھانا کھانا، پھل فروٹ کھانا، نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا اور اچھے کام کرنا، جتنے بھی اچھے کام ہیں، وعدے کی پاسداری کرنا، سچ بولنا، یہ سب حلال کام ہیں۔ اور حرام بھی واضح ہے، مثال کے طور پر شراب پینا، زنا، بدکاری، برائی، جتنے بھی برے کام ہیں، حسد، چغلی، غیبت، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا، کسی مسلمان کو تکلیف دینا، یہ سب حرام کام ہیں۔ آگے فرمایا کہ ان کے درمیان کچھ ایسے کام ہیں جو کہ مشتبہات ہیں، جو کہ مشکوک ہیں، تو اکثر لوگ ان مشکوک کاموں کو نہیں جانتے۔ فرمایا کہ جس نے ان مشتبہ کاموں کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شخص ان مشتبہ اور مشکوک کاموں میں پڑ گیا وہ حرام میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی کہ ہمیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حلال چیزیں تو واضح ہیں، وہ تو ہم کر سکتے ہیں، اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہی بچنا ہے۔ لیکن جو کہ مشکوک چیزیں ہیں، جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جن کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، تو جو شخص ان سے بچے گا تو وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لے گا، اور اگر کوئی شخص ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا تو وہ عنقریب حرام میں داخل ہو جائے گا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مشکوک چیزیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جن کا ہمیں علم نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اہل علم سے پوچھیں، جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جن باتوں کا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ اہل علم سے پوچھ لیں۔ اب اگر پھر بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے، شریعت یہ چاہتی ہے، تقوی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت سی کمپنیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم آن لائن بزنس کرتے ہیں، ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے، اتنا پروفٹ دیں گے، تو ان میں سے اکثر کو ہم جانتے نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پیسے کہاں سے لے رہے ہیں اور ان پیسوں کا آگے کیا کرتے ہیں، حلال کاموں میں خرچ کرتے ہیں، حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے بھی ہیں یا نہیں، یا ان کا کوئی سودی لین دین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو بہتر ہے، یہ مشکوک چیز ہے، ہم ان کے ساتھ کام نہ کریں۔ ہاں البتہ کچھ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا سارا کام درست ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اگر ہم ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آگے حدیث شریف میں فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے، کوئی بھی جانوروں کو چرانے والا اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی ایک چراگاہ ہے، اس کے قریب بھی کسی کو جانے کا حق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو باؤنڈری لائن ہے اس کا نام ہے حرام کردہ چیزیں، تو ہمیں ان کے قریب جانے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی حدود ہوتی ہیں۔ پہلی جو حد ہے وہ ہوتی ہے حلال چیزوں کی، جائز چیزوں کی، ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ انہی کے اندر آپ نے رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی لائن آتی ہے وہ ہوتی ہے مشکوک چیزوں کی، مشتبہات چیزوں کی۔ جب بندہ اس کو کراس کر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے مکروہات کا۔ جب انسان ان کو بھی کراس کر جاتا ہے تو پھر وہ حرام تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم مشکوک اور مشتبہات چیزوں سے بھی بچیں تاکہ ہم حرام تک نہ پہنچ سکیں۔ اور پھر اس کے بعد حدیث شریف میں فرمایا کہ جسم کے اندر ایک حصہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم بالکل ٹھیک رہتا ہے، وہ صالح رہتا ہے، سلامت رہتا ہے، صحیح طور پر کام کرتا ہے۔ اور اگر وہ حصہ، وہ ٹکڑا اگر ٹھیک طریقے سے کام نہ کرے تو جسم میں فساد آ جاتا ہے، جسم صحیح طور پر کام نہیں کرتا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دل، کہ جب انسان کا دل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، اور اگر دل ہی خراب ہو جائے تو پھر انسان صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا۔ یہ بات طبی طور پر بھی درست ہے اور روحانی طور پر بھی درست ہے۔ ظاہری طور پر اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہمارا دل کام کرنا چھوڑ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، اور روحانی طور پر ایک حدیث شریف ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر مزید گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس طرح اور گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے اس چوتھی حدیث کے شروع میں فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشکوک چیزیں ہیں، ہمیں حرام کو بھی چھوڑنا ہے اور ان مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے اور ہمیں لا یعنی اور فضول کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں، اور حلال بھی واضح ہوتا ہے، حرام بھی واضح ہوتا ہے، لیکن جو مشکوک اور مشتبہات چیزیں ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی چھوڑ دیں۔ امید ہے کہ ان احادیث سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔